اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین اوتوا العلم والایمان صلوات ہوتے بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز کیا ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے علم عطا کیا اور ایمان عطا کیا۔ عجیب و غریب آیہ کریمہ ہے کہ جس میں خداوند عالم دو چیزوں کے عطا کرنے کا اعلان فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں۔ قال الذین، کہا اس نے، کیا کہا؟ کہا اس نے کہ ہم نے علم عطا کیا اور ایمان عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزیں عطا کی، ایک علم عطا کیا اور ایمان عطا کیا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بغیر ایمان کے علم کافی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اس لیے کہ اگر بغیر ایمان کے علم کافی ہوتا تو پھر علم عطا کرنے کے بعد ایمان عطا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے علم عطا کیا اور ایمان عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علم بھی دیا ہے اور اللہ نے ایمان بھی عطا کیا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان علم میں ایسے بھی ہیں کہ جنہی نے علم کو حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہاں سے انہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور صاحبان ایمان میں بھی ایسے ہیں کہ جنہی نے ایمان کو حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہاں سے انہیں ایمان عطا کیا گیا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آئیے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک ایمان ہے۔ دیکھیے، ایک علم ہے اور ایک ایمان ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ بغیر ایمان کے علم کافی نہیں ہے۔ دیکھیے، کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے علم بھی عطا کیا اور ایمان بھی عطا کیا۔
جب وہاں سے کوئی شے عطا ہوتی ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب یہاں کوئی شے حاصل کی جاتی ہے تو پھر اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہاں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، یہاں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی عالم کے سامنے جا کے زانوِ ادب طے کرتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، وہ کچھ ہمیں بتاتا ہے، اور جب وہ ہمیں بتاتا ہے تو ہمارا علم ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہمیں علم ملتا ہے۔ پوری توجہ سنیے۔ اب یہاں آنے کے بعد کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم حاصل کرتے ہیں، پوری توجہ، علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں سے علم لے کے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہاں علم حاصل کرتے ہیں، یہاں علم حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب اس بات پر ناراض ہو جائیں کہ نہیں صاحب ہمیں جو علم مل رہا ہے وہ بھی وہیں سے مل رہا ہے، بلکہ ذریعہ انہیں بنایا گیا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے آواز دی کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، ہم نے تمہیں سننے کی صلاحیت سے نوازا، ہم نے تمہیں طاقت گویائی عطا کی، ہم نے طاقت سماعت عطا کی۔ پوری توجہ کہ ہم نے تمہیں طاقت سماعت عطا کی۔ تو اب دیکھنے کی طاقت اس نے وہاں عطا کی۔ کیوں دیکھنے کی طاقت عطا کی؟ کہ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا بنایا۔ دیکھیے دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ اب ہم نے سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ جب دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا بنایا تو ہم نے دیکھنے کی طاقت دی، تبھی تو وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے سننے کی صلاحیت سے نوازا، جبھی تو وہ سن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد بولنا تو سیکھتا ہے مگر دیکھنا نہیں سیکھتا ہے، سننا نہیں سیکھتا ہے۔ آتے ہی سننے لگتا ہے، آتے ہی دیکھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ وہاں سے عطا ہے۔ دیکھیے وہاں سے عطا ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب وہاں سے کچھ عطا ہوتا ہے تو پھر یہاں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہاں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اگر علم وہاں سے مولوی صاحب کو عطا ہو گیا ہے تو پھر مولوی صاحب کو یہاں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کے سامنے بات کو واضح کر دوں کہ جیسے دیکھنے کی طاقت اس نے عطا کی، دیکھیے دیکھنے کی طاقت اس نے عطا کی، تو یہاں آ کے ہم نے دیکھنا نہیں سیکھا۔ آج تک کوئی باپ ہمارے سامنے ایسا نہیں آیا کہ جس نے آگے کہا ہو کہ ہمارا بچہ آج کل دیکھنا سیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ آج کل سننا سیکھ رہا ہے۔ یہ تو کہتے ہوئے سنا ہم نے کہ ہمارا بچہ بولنا سیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بولنا سیکھ کے نہیں آیا ہے، دیکھنا سیکھ کے آیا ہے، لہذا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سننا سیکھ کے آیا ہے، لہذا سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے ہی علم کا معاملہ ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علم عطا کیا تو اب اسی کو عطا کرے گا کہ جو یہاں پڑھتا ہوا نظر نہ آئے بلکہ وہاں سے آئے تو پڑھتا ہوا آئے۔ دیکھیے وہاں سے آئے تو پڑھتا ہوا آئے۔ کائنات کی واحد شخصیت مولائے کائنات کی ہے کہ جو کائنات میں آئے تو پڑھتے ہوئے آئے۔ دیکھیے بولتے ہوئے آئے، پڑھتے ہوئے آئے۔ کیا پڑھا؟ کہ قرآن پڑھا۔ دیکھیے قرآن پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جسے اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیے علم وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ یہاں کے اوپر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، جب انسان سے علم ظاہر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے۔ تو بھائی خانہ کعبہ میں علی ہیں، بھائی خانہ کعبہ میں علی ہیں، 3 دن کے بعد باہر تشریف لائے، رسول اللہ کی آغوش میں آتے ہی قرآن بھی سنا دیا، توریت بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی سنا دی۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے سکھایا۔ تو اب خانہ کعبہ کے اندر 2 ہی شخصیتیں تھیں، بھائی 2 ہی شخصیتیں تھیں، یا تو اللہ تھا یا فاطمہ بنت اسد تھیں۔ اب اس بچے کو اگر سکھایا ہے تو انہی دونوں میں سے کسی نے سکھایا ہے، یا یہ مان لیجئے کہ اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، یا یہ مان لیجئے کہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد اس منزلت پر ہیں کہ انہوں نے 3 دن کے بچے کو توریت بھی سکھا دی، زبور بھی سکھا دی، قرآن بھی سکھا دیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ 2 ہی باتیں ہیں۔
اب یہ علم وہاں سے لے کے آئے، دیکھیں علم وہاں سے لے کے آئے، وہاں کی عطا کی شان عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں عجیب و غریب ہے، جب وہ عطا کرتا ہے تو خلقت میں عطا کرتا ہے۔ دیکھیں خلقت میں عطا کرتا ہے، یعنی خلقت کے ساتھ ہی ساتھ وہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی عطا انسان کی زندگی کے ایک لمحے سے بھی خالی نہ رہے، ایک لمحے میں بھی خالی نہ رہے۔ آدم کو اس نے خلافت عطا کی، کہ میں کوئی سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، آدم کو خلافت عطا کی، کہ ہم نے خلیفہ بنایا، کیا اعلان فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں ایک زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی خلافت کا اعلان پہلے کر دیا، آدم کو بعد میں بنایا۔ دیکھیے آدم کو بعد میں بنایا، اگر آدم کو پہلے بنا دیا گیا ہوتا اور بعد میں خلافت کا اعلان ہوتا، بعد میں منصب کا اعلان ہوتا، تو پھر زمانہ ہم سے یہ کہتا کہ جب سے اعلان ہوا تب سے آدم خلیفہ۔ لیکن اللہ نے پہلے منصب کا اعلان کیا، بعد میں خلق کیا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا بنایا ہوا اپنی حیات کے ایک لمحے میں بھی اپنے منصب سے خالی نہیں رہتا، یعنی منصب خلقت کے ساتھ ملتا ہے۔ بڑے بھولے ہیں مسلمان، کیا کہنا ہے ان مسلمانوں کا؟ آدم تو خلقت سے خلیفہ ہو جائیں اور اشرف الانبیاء 40 برس کے بعد نبی ہو۔ ایک صلوات وہ ہے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ علم کا مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ علم تاکہ انسان کی سمجھ میں آ جائے جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے علم عطا کیا، تو علم عطا کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جاؤ، جا کے پڑھو، اور جو تم پڑھ رہے ہو تمہارا استاد تمہیں بتا رہا ہے وہ ہماری طرف سے ہے، یوں تو ساری کائنات اسی کی طرف سے ہے، مگر عطا اور ہے، حاصل کرنا اور ہے۔ ایک بالکل سامنے کا جملہ کہہ دوں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ علم کا دنیا میں کسی سے حاصل کرنا اپنے ماضی کی جہالت کا اعلان ہے، اس لیے کہ حاصل کر رہے ہیں، حاصل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ابھی تک نہیں تھا، تو وہاں سے جو بھی آیا وہ جاہل آیا، یہاں آ کے انجینئر بن گیا، یہاں آ کے بلڈر بن گیا، یہاں آ کے وکیل بن گیا، یہاں آ کے خطیب بن گیا، یہاں آ کے مولوی بن گیا، دیکھیں یہاں آ کے عالم بن گیا، یہاں آ کے عالم بن گیا، لیکن وہاں سے سب ایک جیسے آئے، وہاں سے کوئی علم لے کے نہیں آیا، اس لیے کہ اگر وہاں سے لے کے آتا تو پھر یہاں آ کے پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی، دیکھیں ضرورت نہ ہوتی۔ یہاں آ کے علم حاصل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں سے آئے تھے تو علم لے کے نہیں آئے تھے، وہاں سے آئے تھے تو جاہل آئے تھے، یہاں آ کے ہم نے پڑھا، جس لائن میں ہم نے زیادہ دلچسپی دکھائی اسی لائن میں ہم ترقی کرتے چلے گئے، دیکھیں اسی لائن میں ہم ترقی کرتے چلے گئے، تو یہاں آ کے ہم نے علم حاصل کیا۔ بالکل یہی مسائل ایمان کے بھی ہیں، دیکھیں یہی مسائل ایمان کے بھی ہیں۔ اب یہاں آ کے لوگوں کا بار بار یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، یہ ایمان لائے اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک بے ایمان تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ابھی تک بے ایمان تھے۔ بھئی یہاں آ کے ایمان لائے نا، وہاں سے تو ایمان لے کے نہیں آئے، تو جب یہاں آ کے ایمان لائے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں تھا۔ جب وہاں سے آئے تھے تو ایمان لے کے نہیں آئے تھے، یہاں آ کے ایمان لائے، دیکھیں یہاں آ کے ایمان لائے۔ اب کوئی نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا، کوئی صحابی کے ہاتھ پر ایمان لایا، کوئی کسی طرح سے، مجھے اس میں بحث میں نہیں جانا، جیسے چاہیے آپ ایمان لائیے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کہنا آپ کا اور کیا کہنا آپ کے ایمان کا، بھئی کیا کہنا آپ کا اور کیا کہنا آپ کے ایمان کا۔ ان کا صاحب ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس کی بات ہوتی ہے وہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں،
دیکھیے ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور ہے. دیکھیے ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور ہے. بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں کہ ان کا صاحب اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اب ہمیں نہیں معلوم. بڑے بڑے علماء نے عجیب و غریب بات لکھی، اور انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کے دور میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ سب اسلام کے نام پر ہوئیں، اور جب جب لڑائی امامت کے دور میں ہوئی وہ ایمان کے نام پر ہوئی. دیکھیے وہ ایمان کے نام پر ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو لڑائیاں اسلام کے نام پر ہوئیں اس میں مسلمان فرار کرتے ہوئے نظر آئے، اور جو لڑائیاں ایمان کے نام پر ہوئیں اس میں امام کی طرف سے کوئی بھاگتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیے اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب خالی اسلام ہوتا ہے تو فرار ہوتا ہے، اور جب ایمان حاصل کر لیتا ہے تو پھر فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہاں سب یہی کہہ رہے ہیں ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے. اسی پر بحث ہو رہی ہے، فلاں پہلے ایمان لائے اور فلاں بعد میں ایمان لائے، اور نے کہا کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ پہلے ایمان لائے. اسی پر جھگڑا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہی ایمان لائے، سب سے پہلے تو یہی ایمان لائے، سب سے پہلے تو یہی ایمان لائے. وہ 80 برس کے سن میں ایمان لائے، وہ 85 برس کے سن میں ایمان لائے، وہ 60 برس کے سن میں ایمان لائے. خطیب الایمان بہترین بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ 80 برس کے سن میں جو ایمان لایا 85 برس میں مر گیا تو 5 ہی برس تو مسلمان رہا، 80 برس تو کافر رہا. اور اگر کوئی 65 برس کے سن میں ایمان لایا اور 75 برس میں مر گیا تو زندگی میں 10 ہی برس تو مسلمان رہا، باقی 65 برس تو وہ کافر رہا. تو انہوں نے کہا صاحب یہ کون سی بات ہے کہ اس سن میں ایمان لائے، اس سن میں ایمان لائے، اس سن میں ایمان لائے. مسلمانوں کا معاملہ ہی ہماری نہیں سمجھ میں آتا. باپ کے لیے اس بات پر فخر ہے کہ سب سے زیادہ بڈھے تھے، اور بیٹی کے لیے بے چین کم سن تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہمارے کہ بیٹی کی کمسنی کے اوپر تعریف ہو رہی ہے، اور باپ کے بڑھاپے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے باپ کے بڑھاپے کی بات کر رہے ہیں. میری تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے بڈھے اور ان کی بیٹی اتنی کم سن. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بہت صاف بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب غور طلب ہے کہ ایمان تو ان کا یہ پہلے ایمان لائے، ان کا یہ بڈھوں میں بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. اور یہ حضرت علی کی جو بات کر رہے ہیں جناب وہ تو بچوں میں پہلے ایمان لائے. بڑی ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور پورے عالم اسلام کو چیلنج کے ساتھ اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو مذہب بدلنے کے لیے تیار. علی کے لیے جو لوگ کہتے ہیں بچوں میں پہلے ایمان لائے، یہ بچوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی بچہ ہے جو ایمان لایا، اس کا نام بتا دیجئے، بھائی اس کا نام بتا دیجئے. اب جب کوئی بچہ نہ ملے تو پھر یہی بات کیجئے. حالانکہ حضرت علی کا معاملہ ہی الگ ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ علی پہلے ایمان لائے، علی پہلے ایمان لائے، وہ بھی غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ ایمان تو نام ہی ہے محبت علی کا. جب لوگوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی حب کا تقوی والایمان. علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے. تو اب ایمان تو وہی لائے گا نا کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھے. دیکھیے محبت رکھے. اب علی کے لیے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے. اب غور طلب یہ ہے کہ ایمان تو سب لائے، ہمیں اس سے بحث نہیں، سب لائے. یہ بتائیے کہ وہ کون سی ذات ہے جسے اللہ نے ایمان عطا کیا؟ بھئی جسے اللہ نے عطا کیا اسے تلاش کیجئے کہ ایسا کون ہے. اور سارے عالم اسلام کو ہم نے دیکھا تو سب جگہ یہی ملا
کہ یہ اس سن میں ایمان لائے، وہ اس سن میں ایمان لائے، یہ اس سن میں ایمان لائے، وہ اس سن میں ایمان لائے، تو یہ سب تو ایمان لانے والے ہیں دنیا میں آ کے. وہاں سے کون ہے کہ جو وہاں سے ایمان لے کے آیا؟ اور وہاں کی عطا خلقت میں ہوتی ہے. دیکھیے وہاں کی عطا خلقت میں ہوتی ہے، وہاں کی عطا خلقت میں ہوتی ہے. اب یہ تلاش کرنا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کچھ کتاب نہ دیکھیے، خالی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیے، سب سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے سب سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے علم حاصل کیا، کہنے لگے ہاں علم حاصل کیا. ہمارے علم حاصل کرنے کے گواہ موجود ہیں. ارے صاحب علی متقی صاحب کیا بات کر رہے ہیں صاحب، وہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہمارے کلاس میں ساتھ تھے، ہم لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے اسکول میں تھے. میں نے کہا صاحب وہ تو بالکل جاہل ہے. کیسی بات کر رہے ہیں صاحب، انہوں نے LLB ہمارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے BSc ہمارے ساتھ کیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ ان کا صاحب گواہی مل رہی ہے. دیکھیے گواہی مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم یہاں حاصل ہوتا ہے یا جو شے یہاں حاصل ہوتی ہے اس کے گواہ موجود ہیں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی اس کے گواہ موجود ہیں، لیکن جو چیز وہاں سے عطا ہوتی ہے اس کا گواہ کوئی نہیں ہوتا. آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اس نے عطا کی ہے کوئی ایسا گواہ کہ جو کہے کہ اللہ صلاحیت عطا کر رہا تھا اور یہ صاحب لے رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. سننے کی صلاحیت اللہ عطا کر رہا تھا اور یہ حاصل کر رہے تھے، اور صاحب میں اس بات پر گواہ ہوں کہ انہی نے وہاں سے سننے کی صلاحیت حاصل کی ہے، وہاں سے دیکھنے کی صلاحیت حاصل کی ہے. اب ایک بات ہماری سمجھ میں آئی کہ جس بات کے گواہ نہ ملے وہ ہے وہاں کی عطا. تو ایمان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جس کے ایمان پر لوگ گواہ نہ ملیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، پھر وہ یہاں ایمان نہیں لایا ہے، وہاں سے ایمان لے کے آیا ہے. اب جس کے لیے یہ بحث ہوتی رہے کہ یہ اس سن میں ایمان لائے، یہ اس سن میں ایمان لائے، وہ اس سن میں ایمان لائے، سمجھ لیجئے گا یہاں ایمان لائے. اور جس کے لیے سارے مسلمان تڑپ کے کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایمان لائے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایمان لائے. اما تم کیا دیکھو گے؟ ابو طالب یہاں ایمان لائے ہوتے تو تم گواہ بنتے، وہ تو وہاں سے ایمان لے کے آئے تھے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو جب وہاں سے عطا ہوئی تھی تو آپ کیا گواہی دیں؟ بھئی آپ کیا گواہی دیں گے؟ یہ تو وہاں سے ایمان لے کے آئے تھے. بھئی وہاں سے ایمان لے کے آئے تھے. اچھا جناب ابو طالب وہاں سے ایمان لے کے آئے تھے؟ ہاں ہم نہیں مانیں. یہ ہمیشہ کا پرانا دستور ہے. میں برابر اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کے سلسلے میں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک قسم کافروں کی ہے اور ایک قسم منافقوں کی ہے. کافر ہمیشہ ابلیس کی طرح اکڑ کے یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اور کافر ہو جاتا ہے. اور منافق ہمارے اور آپ کے مجمع میں بیٹھ کے 3 کلو کا سر چھکا کے کہتا ہے غلو کر دیا. بات وہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بات وہی ہے. اسے منافق کہتے ہیں. دیکھیے اسے منافق کہتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے بات عرض کروں، جو عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کر جائے، منکر ہو جائے، وہ ہے کافر. اور جو سمجھ کے بھی انکار کر دے وہ ہے منافق. دیکھیے وہ ہے منافق. دیکھیے وہ ہے منافق. اور نے کہا صاحب سمجھ کے بھی انکار کیسے کر؟ اما انہیں سمجھ نہ لیا ہوتا تو یہ کیسے کہتے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے.
سب جانتے مگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے. دیکھیے اس کے بعد بھی نہیں مانتے. غدیر کی روایت سامنے ہے, حدیث رسول سامنے ہے, عذاب آتا ہوا سب نے دیکھا, اس کے بعد بھی چپکے سے نکل گئے. ایک بات میں نے عرض کی تھی, شاید دیکھیے ولایت علی کا معاملہ یہ ہے کہ اسے قبول ہی کر لیجئے تو بہتر ہے. یہ سب اخباری اور اصولی اور شیعہ اور سنی اس چکر میں نہ پڑیے, صرف شیعہ ہو جائیے. دیکھیے صرف شیعہ ہو جائیے, زیادہ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صاف صاف میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, شیعہ ہو جانے میں جو فائدہ ہے وہ کسی مذہب کو اختیار کرنے میں فائدہ نہیں ہے. کسی مذہب کو اختیار کرنے میں فائدہ نہیں ہے. شیعہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتیں بھی اچھی لگنے لگتی. مصیبتیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں, پریشانیاں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں. شیعہ کی نظر سے دیکھیے, بس شیعہ کی نظر سے دیکھیے, آپ کو ہر بات اچھی لگنے لگے گی. دیکھیے ہر بات اچھی لگنے لگے گی. اس سے پہلے ایک مجلس میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر مثلا 3 طلاق مسلمان ہو کے دیکھیے گا بڑا برا لگے گا, اور شیعہ کی نظر سے دیکھیے بڑا اچھا ہوا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے, ایسے نے شروع کیا تھا, دیکھیے ایسے نے شروع کیا تھا, بہت اچھا ہوا یہ بل پاس ہو گیا. دیکھیے بہت اچھا ہوا یہ بل پاس ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں. اب ایک بات میری بھی کہنی کہ 3 طلاق کے اوپر تو بل پاس ہو گیا, حکومت کو چاہیے ان لوگوں کے خلاف بھی بل پاس کرے جن کا نکاح خالی علم تابوت تعزیے کو دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ یہاں کم سے کم 3 بار تو کہنا ہی پڑتا ہے, وہاں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خالی نظر اٹھائی ٹوٹ گیا. بیوی کو یہی بار بار کہہ کے ڈراتے ہیں, اچھا تم گڑبڑ کر رہی ہو, ہم مجلس میں چلے جائیں گے. اے صلوات پڑھیں محمد والے. اور لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہ کام ہونا چاہیے. اب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان ایمان ایمان, تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام؟ وہاں سے عطا ہوا. دیکھیے وہاں سے عطا ہوا. دلیل کیا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے بھی ایمان پوچھا کہ ایمان کیا ہے, یہ بے ایمان ہمیں کیا بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے. ہم نے رسول اللہ سے پوچھا آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی حبک التقوی والایمان, علی تمہاری محبت کا نام ہے تقوی, تمہاری محبت کا نام ہے ایمان. اب معلوم ہوا, دیکھیے بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان نام ہے محبت علی کا. اب جس کے دل میں محبت علی ہے وہ ہے صاحب ایمان. دیکھیے وہ ہے صاحب ایمان. اب ابو طالب باپ کا نام ہے, ابو طالب باپ کا نام ہے, علی بیٹے کا نام ہے, یا یوں کہا جائے کہ ایمان بیٹے کا نام ہے. ایمان بیٹے کا نام ہے, ابو طالب باپ کا نام ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ ابو طالب کے دل میں جو محبت آئی ہے تو ابو طالب کو محبت کرنے کی ضرورت پڑی. انہیں دن تاریخ دیکھا کہ فلاں دن سے علی سے محبت کریں گے, فلاں وقت پر علی سے محبت کریں گے. ان کا صاحب یہ کیا باتیں کرنے لگے. ایک صاحب کیا بیٹا پیدا ہوا, انہوں نے کہا آج آپ بیٹا پیدا ہوا. میں نے کہا آپ کے دل میں محبت ہے؟ کہنے لگے ابھی تو نہیں, کل سے کریں گے, تھوڑا بڑا ہو جائے تب محبت کریں گے, 4 سال کا ہو جائے جب سے محبت کریں گے, لیکن تب سے محبت کریں گے. انہوں نے کہا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, ادھر باپ بنے ادھر باپ کی محبت اللہ نے عطا کی, بیٹے کے ساتھ ساتھ عطا کر دی, وہاں سے یہ محبت عطا کی گئی. یہاں دن تاریخ نہیں دیکھی جاتی, وہی معاملہ وہاں بھی ہے. ادھر علی کائنات میں آئے, ان کے آتے ہی ابو طالب کے دل میں محبت علی پیدا ہوئی ظاہری اعتبار سے. لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو جس وقت ختمی مرتبت کائنات میں آئے, علماء نے تحریر کیا کہ ختمی مرتبت نے کائنات میں قدم رکھا, جناب آمنہ کو لوگوں نے آ کے مبارکباد دی. دیکھیے جناب آمنہ کو مبارکباد دی گئی, فاطمہ بنت اسد بھی خوش ہیں اور جناب ابو طالب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں.
جناب ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ تم پریشان نہ ہونا، آج سے ٹھیک 30 برس کے بعد اللہ بھی تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا، ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا مگر اللہ کا ولی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد۔ یعنی محترم میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ جناب ابو طالب یہ مولا کائنات نہ خدا کی قسم ایسا باپ دیکھا ہے نہ ایسا بیٹا دیکھا۔ ایمان کیا ہے؟ ذات امیر المومنین کا نام۔ علی کی دل میں محبت ہے تو صاحب ایمان، لیکن علی کی دل میں محبت ہے تو صاحب ایمان ہے، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پھر ایمان کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے محبت اسے نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب محبت ایسے ہو، محبت ویسے ہو، محبت ویسے ہو۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کا طریقہ سیکھنا ہے تو اسی سے سیکھو کہ جس سے نماز کا طریقہ سیکھا، جس سے نماز کا طریقہ سیکھا، جس سے روزے کا طریقہ سیکھا۔ اس لیے کہ نماز بھی قرآن میں، روزہ بھی قرآن میں، اور محبت اہل بیت بھی قرآن میں۔ تو جب نماز قرآن میں ہے سکھائیں گے نبی، روزہ قرآن میں ہے سکھائیں گے نبی، تو پھر محبت بھی قرآن میں ہے سکھائیں گے نبی۔ تو اب جب نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ محبت کا طریقہ بتائیں، تو رسول اللہ نے کیا عمل کیا؟ یہ بھی غیروں کی کتابوں سے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ رسول اللہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے شہزادی کے روزے پر آ کے سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت، اور پھر جا کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کے جب پلٹتے تھے تو اپنے گھر جانے سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو خالی نماز کے بعد زیارت ہے، مگر سیرت رسول میں نماز سے پہلے بھی زیارت ہے، بعد میں بھی زیارت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آپ لوگوں کو فرمایا تو یہ اہل بیت، افسوس اسی پر ہے کہ سب کچھ لوگوں کی سمجھ میں آیا مگر اہل بیت نہیں سمجھ میں آیا۔ جب اہل بیت کی بات کی جاتی ہے لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کو مائنس کر کے بات ہو جائے۔ خدا کی قسم اہل بیت کو مائنس کرنے والے نہ جانے کتنے کائنات سے مائنس ہو گئے، مگر یہ حسرت ابھی تک دل سے نکلی نہیں۔ اور کہا صاحب اسلام میں کیا ضروری ہے کہ اہل بیت کی بات کی جائے؟ میں نے کہا کوئی ضروری نہیں، بسم اللہ بات کیجئے، دیکھیے بات کیجئے۔ اور کہا صاحب فلاں صاحب کو دیکھیے 1 گھنٹے تقریر کی، اہل بیت کا نام بھی نہیں لیا۔ معاف کیجئے گا، وہ تقریر کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، 1 منٹ نہیں کر سکتے۔ وہ 1 گھنٹے بول سکتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنا نسلوں کی طہارت شرط۔ وہ 1 گھنٹے نہیں، وہ زندگی بھر نام نہ لے تب بھی تعجب نہیں، لیکن ہم 1 منٹ ایسی تقریر نہیں کر سکتے کہ اہل بیت اطہار کا نام نہ لیا جائے۔ دیکھیں اہل بیت اطہار کا نام نہ لیا جائے۔ اب یہ کہ اسلام تو اسلام بیان کیجئے، اہل بیت کو ہٹا دیجئے، علی کو ہٹا دیجئے، پھر اسلام بیان کیجئے۔ کیا بیان کیجئے؟ اور کہا صاحب اسلام میں کچھ رہی نہیں جائے گا، آپ بیان کر کے تو دیکھیے۔ اسلام کا آغاز دعوت ذو العشیرہ سے، بھئی ظاہر تو بیان کریں گے، کہا بیان کیجئے دعوت ذو العشیرہ۔ لوگ آئے، کھانا کھایا، بڑا مزہ آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں دین لے کے آیا ہوں، میں مذہب لے کے آیا ہوں، میری تصدیق کرو۔ سب نے مذاق اڑایا اور سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہو۔ دوسرا دن بھی یہی ہوا اور تیسرے دن بھی یہی ہوا۔
اور جب تیسرے دن بھی یہی ہوا تو نبی ہو گئے مایوس۔ اب جب نبی ہی مایوس ہو گیا تو امت کو کیا امید؟ یہ نہ کہیے گا کہ ایک تھا کہ جس نے تصدیق کی۔ اچھا ان بزرگوار کو آپ یہاں لا بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ دعوت جو ہوئی تھی یہ قرابت داروں میں ہوئی تھی، وہ تو بعد میں بیٹی دے کے رشتے جوڑیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا، ان کا بھی رشتہ کا تو قرابت داروں کو بلایا تھا، اس کی دعوت تھی، اور جب ان کی دعوت تھی تو اس میں وہ موجود نہیں تھے، لیکن اس میں وہ موجود نہیں تھے لہذا ان کا نام تو لی جائے گا نہیں۔ اب یہاں پہ نہ کہیے گا کہ کوئی ایک بھی کھڑا ہوا ہے جس نے تصدیق کی، اس لیے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ایک اٹھا کے جس نے تصدیق کی تو زمانہ پوچھے گا کون تھا، اور جب پوچھے گا کون تھا تو اہل بیت ہی کا نام آئے گا، علی ہی کا تو نام آئے گا۔ آپ علی کا نام لینا نہیں چاہتے، نہ لیجئے۔ دین بہرحال پھیل گیا، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جب رسول مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو کفار کے بچے پتھر مارتے تھے۔ یہ نہ کہیے گا کہ کسی نے بچایا، اس لیے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کسی نے بچایا تو لوگ پوچھیں گے کس نے بچایا، اور جب پوچھیں گے کس نے بچایا تو حضرت علی کا نام لینا پڑے گا، وہ آپ لینا نہیں چاہتے، وہ نام لینا نہیں چاہتے، لہذا یہ بھی نہ بیان کیجیے گا۔ اب جب کوئی آپ نے ایسی بات کریں گے کہ کوئی نہ پوچھے تو ہم پوچھیں گے کہ جب بڑے بڑے تھے تو کیوں نہیں بچایا؟ بھائی کیوں نہیں بچایا؟ جان دینے والے تھے، نبی نبی کرنے والے تھے، ساتھ رہنے والے تھے، پہلو میں بیٹھنے والے تھے، کیوں نہیں بچایا جب کفار کے بچے پتھر مار رہے؟ تو دو باتیں ہیں، یا تو ان سے ڈرتے تھے یا ملے ہوئے تھے۔ اگر ملے ہوئے تھے تو غدار ثابت ہوں گے، اور اگر ڈرتے تھے تو بزدل ثابت ہوں گے۔ پھر ہمیں یہ کہنے کا حق ہوگا کہ جب بچوں سے ڈر گئے تو محراب کے سامنے کیا جائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے، بھئی وہاں کیا جائیں گے؟ پھر ہمیں یہ پوچھنے کا اختیار ہوتا ہے کہ بہت ہی ہلکے ہلکے نکتے آپ کو سنا رہا ہوں، پھر ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہوگا کہ بھائی وہاں کیا جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ بھی جاننے دیجئے، رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، ہجرت میں راستے میں ایک صاحب مل گئے، وہ چلے گئے، بیان کیجئے۔ غار میں پہنچے، بیان کیجئے۔ سانپ آ گیا، اس سانپ کو بھی پتہ نہیں کیا دشمنی تھی، بھئی کیا دشمنی تھی کہ اس نے انہی کو کاٹ لیا، یا دیکھ کر رونے لگے، جو بھی ہوا۔ بہرحال یہ ایک سانپ کا واقعہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نے صاحب سے پوچھا کہ بھئی ایسی کیا بات تھی، رسول اللہ موجود تھے اور اس کے بعد تو نے انہیں کاٹ لیا؟ تو اس نے کہا رسول نہ ہوتے تو شاید نہ کاٹتا۔ تو رسول کی موجودگی میں کیوں کاٹ لیا؟ جملہ سنیے گا، اب آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ تو شاید صاحب کا جواب یہی آئے کہ اصل میں مجھے اللہ نے رسول اللہ کی حفاظت پر مامور کیا تھا، لہذا جیسے ہی میں نے دشمن رسول کو روتے دیکھا، ایک صلوات پڑھیں محمد والا، ایک اور بابا جو بلند صلوات بھیجیں محمد والا۔ دیکھیے لوگ آ گئے ہیں، لہذا بہت جلدی جلدی میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں، اور بس دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے مجھے، اور بات ختم۔ کیا یہاں کے اوپر غور طلب ہے کہ ہجرت میں علی کا سونا نہ بیان کیجئے، باقی لوگوں کا رونا بیان کیجئے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ کوئی بستر پر تھا تو لوگ پوچھیں گے کون تھا، اور جب پوچھیں گے کون تھا تو پھر نام آئے گا علی کا۔ اس کے بعد رسول اللہ مدینے آ گئے، مدینے میں جنگیں شروع ہو گئیں، مدینے میں جنگیں شروع ہو گئیں۔ اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، خیبر کے 39 دن بیان کیجئے، 40واں دن نہ بیان کیجئے گا۔
39 دن بیان کیجئے، 40واں دن نہ بیان کیجئے گا۔ اب ہمارا کیا دستور ہے کہ ہم جب خیبر بیان کرتے ہیں تو 39 دن چھوڑ دیتے ہیں، 40واں دن بیان کرتے ہیں، ایک دن بیان کرتے ہیں، ایک دن بیان کرتے ہیں تو آپ پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر ایک دن ہم چھوڑ دیں اور 39 دن بیان کریں تو آپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ 40واں دن بیان کرنے میں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر 39ویں دن ہم بیان کرنے لگے تو 39 دن تک تو سب آتے جاتے رہے نا۔ بالکل سامنے کا جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیں، کسی بھی جنگ کی فتح نہ بیان کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے فتح بیان کی تو فاتح کا نام پوچھا جائے گا، اور جب فاتح کا نام پوچھا جائے گا تو پھر علی کا نام آئے گا، اور لوگ کہہ رہے ہیں علی کو ہٹا دیجئے، لیکن حضرت علی کو ہٹا دیجئے اور آگے بڑھئے۔ اور جب ہم اور آگے بڑھے تو پھر مباہلے کے میدان میں اللہ نے کہا تھا نفس کو لے کے آؤ، یا نہ بیان کیجیے گا کہ کسی کو نفس بنا کے لے گئے۔ غدیر کے منبر پر رسول اللہ گئے اور چپکے سے اتر آئے، یہ نہ بیان کیجیے گا کہ کچھ کہا، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ کچھ کہا تو لوگ پوچھیں گے کیا کہا، اور جب پوچھیں گے کیا کہا تو پھر علی کا نام آئے گا، دیکھیے پھر علی کا نام آئے گا۔ سب بیان کیجیے گا رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، مگر رسول اللہ کی تدفین نہ بیان کیجیے گا، اس لیے کہ زمانہ ضرور پوچھے گا کہ سب تو سقیفہ میں تھے، دفن کس نے کیا؟ بھائی دفن کس نے کیا؟ تو پھر علی کا نام آئے گا، دیکھیے پھر علی کا نام آئے گا، اور پھر اپنی ہلاکت بیان کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کسی کی وجہ سے ہلاکت سے بچ گئے، ورنہ لوگ پوچھیں گے کس کی وجہ سے بچے تو پھر علی کا نام آئے گا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اگر علی کو ہم ہٹا لیں تو اسلام میں کیا بچے گا؟ جناب جوش ملیح آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی، 4 مصرعے کہے، اور کیا خوبصورت مصرعے کہے۔ وہ کہتے ہیں مرد میدان ہے شہادت کے بغیر، مرد میدان ہے شہادت کے بغیر، ایک قلم ایسا کہ جس میں خط نہ ہو۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ خط سمجھ رہے ہیں، لیکن بچوں کے لیے میں بیان کر دوں تاکہ ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ خط کیا ہے۔ یہ جو پہلے اردو لکھنے کے قلم ہوتے تھے جنہیں سیٹھے کا قلم کہا جاتا تھا، اس میں جب نوک بنائی جاتی تھی تو نوک میں خط لگا دیا جاتا تھا، ہلکا سا ٹیڑھا کاٹ دیا جاتا تھا، تھوڑا سا سر اس کا جو ہے وہ ذرا سا کاٹ دیا جاتا تھا، اسے کہتے تھے خط، اسے کہتے تھے خط۔ لہذا وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سر کٹا ہے تو وہ قلم صحیح ہے، وہ ہے خط۔ وہ کہتے ہیں مرد میدان ہے، یعنی میدان کا مرد، شہادت کے بغیر ایک قلم ایسا کہ جس میں خط نہ ہو، اور قصہ اسلام بے ذکر علی وہ لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ تو اگر علی کو ہٹا لیا جائے تو اسلام میں بچتا کیا؟ ان کا نہیں صاحب مانتے ہم بھی ہیں، بس آخری بات سن لیے، مانتے ہم بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے، بس ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم پہلے نمبر پر مانتے ہیں، آپ چوتھے نمبر پر مانتے ہیں۔
آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ صحیح یہاں تک ہیں کہ آپ چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، مگر ہم پہلے نمبر پر مانتے ہیں. بات غلط. ہم پہلے نمبر پر نہیں مانتے. اگر آپ پہلے نمبر پر نہیں مانتے اس لیے کہ پہلے پر تو تب مانیں جب دوسرے پر بھی کسی کو مانیں. بھائی جب تیسرے پر بھی کسی کو مانیں تب تو پہلے نمبر پر مانیں. یہاں پہلے دوسرے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو بس علی کو مانتے ہیں. اور اگر پہلے ہی دوسرے کا معاملہ ہے کہ اگر پہلے دوسرے ہی پر بحث ہے تو پھر ہر معاملے میں بحث ہو. کعبے میں پیدا ہونے والے علی پہلے ہیں یا چوتھے؟ آغوش رسالت میں قرآن پڑھنے والے علی پہلے یا چوتھے؟ جن کے لیے آسمان سے تلوار اتری وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جن کے لیے ملک نے قصیدہ پڑھا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جس نے گہوارے میں اژدہے کو چیرا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جس نے ابو جہل کے منہ پر بچپنے میں تماچا مارا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جس کی دہلیز پر ستارہ اترا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جس کے اشارے پر سورج پلٹا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جسے نبی نے جنگ میں مدد کے لیے ناد علی پڑھ کے بلایا وہ علی پہلے یا چوتھے؟ جو شب ہجرت بستر رسالت پر نظر آیا وہ پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ جس نے مرحب کو قتل کیا وہ پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ جس نے باب خیبر اکھاڑا وہ پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ جس نے خندق میں عمر کے سر پر ضربت لگائی اور اس کی ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری کہلائی وہ علی پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ بھئی وہ پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ جس نے آتے ہی آسمانی سے تلاوت کی وہ پہلا تھا یا چوتھا تھا؟ جو نبی کے ہاتھوں پر بلند ہوا میدان غدیر میں وہ علی پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ جس نے نبی کی نماز جنازہ پڑھائی وہ علی پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ جس نے نبی کو سپرد خاک کیا وہ علی پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ عین اللہ بننے والے پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ لسان اللہ کہلانے والے پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ ید اللہ کہلانے والے پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ نفس اللہ بننے والے پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ معراج میں ہاتھ ملانے والے پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ اللہ نے جس کے لہجے میں بات کی وہ علی پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ اور جناب آپ کو ہلاکت سے بچانے والے علی پہلے تھے یا چوتھے تھے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والا. بس جملہ سنیے گا. اتنے فضائل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے یہ اس فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے کہ جو فضائل آل محمد. اور یہ فضائل آپ تمام ذاکرین کی زبان سے سنتے رہتے ہیں. ہر آدمی اپنی خطابت میں یہی پڑھتا ہے اور ہم تو الحمدللہ سال بھر تک یہی پڑھتے ہیں. اس لیے کہ ہم اور ہمارے شیعہ جانتے ہیں کہ ہم پہچانے جاتے ہیں تو علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. علی کے علاوہ کوئی ہماری پہچان نہیں ہے. لیکن علی کے علاوہ کوئی ہماری پہچان نہیں ہے. ہم اس زور سے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں کہ ہمارے پاس میں بیٹھا ہوا علی کا دشمن اس بات پر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ علی والا کیوں نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والا.
اب فرمایا کہ ہم علی علی کرتے ہیں اور علی ابن ابی طالبی کی بات کرتے ہیں اور انہیں کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں کہ صاحب علی علی کرنا مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ سب باتیں فالتو کی۔ ہم اس مسئلے میں کوئی بحث کرنا نہیں چاہتے، ہم تو سیدھی بات یہ جانتے ہیں کہ دین میں رہنے کے لیے علی علی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی ہے یا نہیں؟ ایک بات بالکل سامنے کی عرض کر دوں، ایمان ضروری ہے یا نہیں؟ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا صاحب نہیں جا سکتا، تو کیا ایمان خالی علی علی کرنے سے ہوگا؟ اب یہ سب ہمیں نہیں معلوم، ہم تو یہی جانتے ہیں علی آئیں گے تو ایمان، اور علی اگر چلے گئے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ قسم ہے ختمی مرتبت کی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ نے خندق کے میدان میں یہ نہ کہا ہوتا کہ آج کل ایمان، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جا رہے ہیں تو ایمان جا رہا ہے، علی کو ہٹایا جا رہا ہے تو ایمان ہٹ رہا ہے۔ اب ایک بات چپکے سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، کسی اور سے نہ بتائیے، کہ نبی نے فرمایا کہ کل ایمان جا رہا ہے۔ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ تو سب بتاتے ہیں کہ کس کے سامنے جا رہا ہے، یہ بھی تو دیکھیے کہاں سے جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے؟ کہا بزم رسول سے جا رہا ہے، بڑے بڑے ہیں، مگر نبی نے کہا ایمان جا رہا ہے۔ اما جب ایمان چلا گیا تو بچا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والا، بچا کیا؟ بھائی بچا کیا؟ آپ غور کر رہے ہیں کیا بچا؟ اب کھلی ہوئی بات ہے، ایمان ذات علی کا نام ہے، ایمان کردار علی کا نام ہے، ایمان آواز علی کا نام ہے، اسلام تحریر علی کا نام ہے، اسلام تقریر علی کا نام ہے، ایمان شجر علی کا نام ہے، ایمان اولاد علی کا نام ہے، ایمان اجداد علی کا نام ہے، ایمان خاندان علی کا نام ہے، ایمان ذات علی کا نام ہے، ایمان مجسمہ علی کا نام ہے، ایمان محبت علی کا نام ہے، ایمان محبت علی کا نام ہے۔ علی ہے تو ایمان ہے، علی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر وہ مسلم بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دلیل دوں گا، اتنے فضائل جب جمع ہو گئے، جہاں تک میں نے عرض کی ہے، جہاں تک میری استطاعت تھی، جہاں تک میری حد تھی، ورنہ علی کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر امت کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو یا علی تمہارے کچھ فضائل بیان کرتا۔ ارے عالی ولا کا مجمع ہے، خدا کی قسم اگر اسے آپ نہ سمجھیں گے اس جملے کو تو کون سمجھے گا؟ رسول اللہ فرما رہے کچھ بیان کرتا، کچھ پر غور کیجئے، یعنی اگر گمراہی کا ڈر نہ ہوتا جب بھی سب نہ بیان کرتا، کچھ بیان کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بیان کیا ہے وہ تو نبی کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حد سے بڑھے جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حد سے بڑھے جاتے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب کچھ نہ بیان کرنے پر لوگ خدا کہنے لگے تو اگر کچھ بیان ہو جاتا، اگر کچھ بیان ہو جاتا، ایک فضیلت جناب سلمان فارسی نے مولا علی کی ایسی دیکھی کہ آ کے رسول اللہ سے یہ بیان فرمایا
کہ یا رسول اللہ وہ تو مجھے آپ کے 10 درجے کے ایمان نے بچا لیا، ورنہ میں بھی وہی کہتا جو نصیری کہہ رہے ہیں۔ اے صلوات بھیجے محمد والے، لیکن میں بھی وہی کہتا کہ جو نصیری کہتے ہیں۔ تو اب منزلت یہاں پہ ہے، اس کے بعد کا وہ واقعات جو کتابوں میں باقاعدہ تحریر ہے کہ ایک بساط پر ان تینوں کو بھی علی نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گئے، ایک کونے پر سلمان کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد بساط کو حکم دیا کہ بلند ہو۔ بساط سمجھ گئے نا بچے، شاید نہ سمجھو۔ بساط کا مطلب ایک چادر، اور اس چادر کو ہوا میں بلند کیا۔ جب ہوا میں بلند کرتے گئے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی، اور جب تسبیح کی آواز سنائی دینے لگی تو میں نے علی کی طرف دیکھ کے کہا یا علی واپس چلیے، اگر آپ واپس نہ گئے تو میں وہی کہوں گا۔ نہیں توجہ فرمائے، میں وہی کہوں گا۔ اور جب کہا میں وہی کہوں گا تو علی نے کہا سلمان تمہیں تو نبی نے کہا منا اہل البیت، اور یہ فضیلت میری دیکھ کے تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ سلمان نے کہا مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی، لیکن جس حد تک بھی برداشت ہو رہی ہے وہ میں ہوں جو آپ کی بساط پر بیٹھا ہوں، اور یہ سب بساط پر تو ہیں، اس جملے کو سنیے گا، بساط پر تو ہیں، مگر ان کی آپ کے کیا ہمارے سامنے بھی کوئی بساط نہیں۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے، یہ شہرازاد بیٹھے۔ تو آپ اس منزل پر ہمیں کہ کوئی بساط ان کی ہمارے سامنے نہیں۔ اتنے فضائل جب ہو گئے تب نبی نے فرمایا کہ یا علی تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہو۔ اس سے عظمت سمجھیے شہزادی کی کہ جو اتنے فضائل رکھتا ہو وہ ہے کفو۔ نہیں توجہ فرمائے آپ نے، بہت آسانی سے آپ نے یہ جملہ سن لیا، وہ ہے کفو جو اس منزل پر آ جائے، جو معراج میں بولے نہیں بلکہ معراج کے پردے کے پیچھے چلا جائے، جہاں سارا مسلمان چیخ چیخ کے کہے کہ وہاں اللہ تھا، اور جہاں سب کی نظر میں اللہ تھا وہاں سے اس کی آواز آئے، اور گفتگو کرے تو ایسی کرے کہ نبی کو بھی پوچھنا پڑ جائے کہ تو ہے یا علی ہے، اور وہ جواب دے تو نہ یہ کہے کہ میں ہوں، نہ یہ کہے کہ علی ہے، نہ یہ کہے کہ میں نہیں، نہ یہ کہے کہ علی نہیں، بلکہ جواب یہ دے کہ میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں، میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں، میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں۔ یہیں تک آپ نے سنا ہے، آگے کا جملہ سنیے گا۔ اللہ نے آواز دی کہ میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں، اور اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی شے میری مثل نہیں۔ کوئی توجہ فرمائے گا، کوئی شے میری مثل نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس کی کوئی مثل ہی نہ ہو وہ علی کے لہجے میں بولتا ہے،
وہ علی کے لہجے میں بولتا ہے جس کی کوئی مثل نہ ہو. عرش پر اللہ کو بولتے ہوئے دیکھا، فرش پر بنت فاطمہ کو بولتے ہوئے دیکھا. نہ ان کی کوئی مثال ہے نہ ان کی کوئی مثال ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والا. اور ان کو چھوڑنے کے بعد نہ دین رہ جاتا ہے، نہ مذہب رہ جاتا، نہ اسلام رہ جاتا ہے، نہ ایمان رہ جاتا ہے. ایک بڑی عجیب و غریب بات ہمارے یہاں بھی آ گئی، نہ جانے کہاں سے آ گئی، اس لیے کہ بہرحال وائرس تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے نا. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں بیماریاں ہوں. اسی لیے ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں نفاق کی بیماری ہو، جہاں کفر کی بیماری ہو، لہذا ان کے قریب نہ جاؤ. اس لیے کہ کہیں یہ بیماری لگ گئی تو چھوت کی بیماری ہے. پوری توجہ سنیے گا. اور صاحب کوئی بات نہیں، السلام تو اللہ کا ہے، سب کو کیا جاتا ہے. جہیں تو آپ سمجھ نہیں رہے مان، یہ اللہ کا ہے اسی لیے سب کو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جو چیز اللہ کی ہے وہ سب کے لیے نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ جنت اللہ کی ہے، سب کے لیے کہاں ہے؟ کوثر اللہ کا ہے، سب کے لیے کہاں ہے؟ نجات اللہ کی ہے، سب کے لیے کہاں ہے؟ بھئی سب کے لیے کہاں ہے؟ تو جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. جنت اللہ کی ہے مومنین کے لیے، کوثر اللہ کا ہے مومنین کے لیے، نجات اللہ کی ہے مومنین کے لیے. تو دین بھی اللہ کا ہے مومنین کے لیے، ایمان بھی اللہ کا ہے مومنین کے لیے. تو سلام بھی صرف مومنین کے لیے ہے. کچھ صاف صاف عرض کر رہا ہوں، اسی لیے ہمارے یہاں لوگ آداب کر لیتے تھے، کام ختم. ہم نے غور فرمایا السلام علیکم سلام علیکم جو ہر ایک کو کر رہے ہیں گناہگار ہو رہے ہیں. جو گناہگار ہو رہے ہیں اسی گناہ سے بچنے کے لیے آداب نکالا گیا تھا. بچوں کو عادی بنا دیا تھا آداب کا. اس لیے کہ اب تم کہیں بھی چلے جاؤ آداب کرو گے. اللہ والا سلام نہیں کر سکتے. یہ جو سلام علیکم ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ارے کہہ رہے صاحب آپ شراب بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں بیان کر رہے. اور جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی نہیں بیان کر سکتے، انہیں بھی یہ حق نہیں ہے. میرا ایک سیدھا سا سوال ہے، آپ زیادہ شرح جانتے ہیں شہزادی؟ بھئی آپ زیادہ شرح جانتے ہیں یا شہزادی؟ آپ شرح پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ شریعت بنانے والی، وہ شریعت بنانے والی ہیں. ہمارے گھروں میں شرح پہ عمل ہوتا ہے، وہاں جو عمل ہوتا ہے وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے. اگر ہر ایک کے لیے سلام ہوتا تو فاطمہ جواب سلام نہ دے کے بتا رہی ہیں ہر ایک کے لیے نہیں آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. فاطمہ نے جواب سلام نہیں دیا. ابھی ایک ندوے کے مولوی نے عجیب و غریب بات لکھی. خیر اس کا کام ہی ہے، وہ جدھر کا ہے ادھر کی بات کرے گا، اور میں جدھر کا ہوں ادھر کی بات کروں گا. لوگ جب ہم سے کہتے ہیں آپ کو مل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جس سے مل رہا ہے اسی کی بات کریں گے. آپ کو جس سے مل رہا ہے آپ اس کی بات کیجئے. ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے بھئی، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے. پوری توجہ سنیے گا. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب آل محمد کا صدقہ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب آل محمد کا صدقہ ہے. یہاں ہم نے لفظ استعمال کیا ہے، میں نے نہیں کہا ہے. ہمارے سے مراد آپ سب. اس چکر میں نہ رہیے گا کوئی اور آپ کا ساتھ دے گا. آپ نے ابھی دیکھا، آپ کا وقت پڑا کوئی بولا، میں صرف ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو ذرا ذرا سے مسلمان ہو کے دوڑنے لگتے ہیں. جب شیعوں کی بات آتی ہے کوئی بولتا ہے،
کوئی نہیں بولتا، اور جب ہم بولتے ہیں تو آپ ہی ہمیں روکنے لگتے ہیں۔ اب آپ ہی ہمیں بتائیے کوئی بولا؟ ان کے صاحب وہ تو ہمیشہ سے غدار ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے غدار ہے؟ ارے صاحب وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے، آپ سمجھے ہی نہیں۔ اما جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے ان سے امیدی کیوں رکھ رہے ہیں؟ ارے بلانے میں کیا حرج ہے؟ نبی نے تو بھی پکارا تھا کہاں ہے؟ اور کیوں پکارا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں پکارا تھا کہ نبی کو ضرورت تھی۔ یہ جو غلط فہمیاں لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنی جان بچانا تھی، لہذا احد کے میدان میں ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے تھے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی قریب نہیں آ سکتا۔ سامنے کی بات عرض کروں، احد کے میدان میں سب کو پکارا نبی نے، احد میں علی کو نہیں پکارا۔ احد میں علی کو نہیں پکارا، علی بغیر پکارے یا تو پہنچے اور یا موجود تھے۔ پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہوتا ہے، جو فاصلے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خیبر میں علی دور تھے تب نادے علی پڑھ کے بلایا ہے، یا بلانے کی علی کو ضرورت نہیں تھی، انہیں بلایا جا رہا تھا، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ لوگ کہہ لیں گے نبی کو ضرورت تھی، نبی کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں اپنی جان بچانا تھی۔ نبی تو بس یہ دکھانا چاہتے تھے پکار پکار کے کہ ان سب کو پہچان لو، جب یہ میرے پکارنے پر نہ آئے تو تمہارے پکارنے پر کیا آئے؟ اور جب زندہ تھے تب نہ آئے تو ہم مر کے کیا آئیں گے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، اس لیے پکارا جا رہا۔ اور اس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ صاحب پایا یہ لوگ تو مسلمان تھے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم مسائل نہیں بیان کرتے۔ اب ہم آپ کے سامنے آج دو مسئلے بیان کر رہے ہیں، دو مسئلے بیان کر رہے ہیں جو جنرل ہیں، اسپیشل نہیں ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں کے ہیں ان کے آگے نہیں ہیں، نہیں ان کے یہاں بھی ہیں ہمارے یہاں بھی، جنرل ہے، سب جگہ ہے مسئلہ۔ جواب سلام واجب ہے، سب نے لکھا ہے جواب سلام واجب ہے مگر مسلمان۔ ایک مسئلہ، دفن و کفن واجب ہے مگر مسلمان کا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن ان کی بات کا میں نے جواب دے دیا۔ اگر آپ کو یہ مسلمان سمجھنا چاہیے، جواب سلام واجب ہے مگر مسلمان کا، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، شہزادی کو نہیں معلوم تھی۔ اگر شہزادی کی نظر میں یہ مسلمان ہوتے تو شہزادی ضرور جواب سلام دیتی، اور اگر یہ علی کی نظر میں مسلمان ہوتے تو علی ان کے دفن و کفن میں ضرور شریک ہوتے۔ مدینے میں علی کے پڑوس میں ایک لاشا 3 دن تک سڑتا رہا، علی گھر میں بیٹھے رہے، علی گھر میں بیٹھے رہے۔ علی کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے انہیں مسلمانی نہیں سمجھا۔ فاطمہ کا جواب سلام نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ نے انہیں مسلمانی نہیں سمجھا۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم اسی کو مسلمان جانتے ہیں جسے علی اور فاطمہ جانتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ، ان کا صاحب اہل بیت اطہار اور یہ وہ سب تو بڑے شیر و شکر تھے۔ شہزادی نے فرمایا کہ یا علی ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ پورے چیلنج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
غلط ثابت کر دیجیے، مذہب بدل دوں. انہیں ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. وصیت ہے شہزادی کی، کہاں شہزادی کی وصیت ہے؟ انہوں نے منع فرمایا کہ یہ ہمارے جنازے میں نہ آئے. اور جب یہ مر گئے تو علی ان کے جنازے میں نہیں گئے. سمجھ میں آئی سیرت اہل بیت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ہو جائے تو انہیں نہ بلاؤ، اور اگر ان کے ہاں کچھ ہو جائے تو تم نہ جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور زید سب آپس میں شیر و شکر تھے. تاریخ تو ہمیں بتا رہی ہے مرنا جینا ترک تھا. آپ غور کر رہے ہیں کیوں کہ شہزادی پر بڑے ظلم ڈھائے. ہاں ایک بات میں آپ کے سامنے اور شہزادی کی عظمت کی بیان کرتا ہوں، شاید یہ بات رہ جائے. قدر آپ جیسے چاہیں ویسے کریں اس جملے کی. دنیا میں بہت سی بیٹیاں ہیں اور ہر ایک کیا بیٹی ہوتی ہے، لیکن ہر بیٹی اپنے باپ سے پہچانی جاتی ہے. کائنات کی صرف اور صرف اس معاملے میں احد بیٹی فاطمہ ہیں کہ جو باپ سے نہیں پہچانی جاتی ہیں بلکہ باپ فاطمہ سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ نے جب پہچنوایا تو یہی کہا ہم فاطمہ و ابوہا، ایسی بیٹی کہ جس سے رسول پہچانے گئے. اس فاطمہ پر وہ ظلم ہارو لیجئے. آج اس خمسے کی اس سال کی آخری مجلس میں کیا عرض کروں. خداوند عالم ہمارے امیر بھائی کو زندہ و سلامت رکھے. شہزادی اس کا اجر دیں گی، اس لیے کہ یہ عزا خالص ہماری عزا ہے. انہوں نے اس کی صف ماتم بچھائی. کہ جو روتی تھی تو ظالم کہتا تھا کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. اگر شہزادی دن میں روتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ ہم دن بھر کام نہیں کر پاتے ہیں رونے کی وجہ سے، اور اگر شہزادی رات میں روتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ رات میں نیند نہیں آتی ہے آپ کے رونے کی وجہ. علی نے لے جا کے جنت البقیع میں بٹھا دیا تھا. جنت البقیع میں لے جا کے بٹھا دیا. ایک درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کے فاطمہ روتی تھی. فاطمہ روتی تھی. ظالموں نے اس درخت کو بھی کٹوا دیا تاکہ فاطمہ دھوپ میں بیٹھ کر روئیں. شہزادی دھوپ میں بیٹھ کر روتی. آج مسلمان نبی نبی کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم شہزادی کی تربت آج بھی یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ نبی نبی کرنے والے نہ نبی کے ہیں نہ حال نبی کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رونے کے لیے ایک بات بہت کافی ہے کہ شہزادی نے چلتے چلتے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر روز ایک چراغ چلا دے. جب تک علی رہے چراغ جلتا رہا. آج فاطمہ کی قبر اس عالم میں ہے کہ کوئی چراغ چلانے والا بھی ہے. یہ لوہا بڑا میرے اوپر اتنی مصیبتیں گزری ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل تاریک رات کے ہو جاتے. اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے.
ہاں روئیے گا، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، دیر ضرور ہو گئی، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن یہ سمجھ کے مجلس میں بیٹھیے کہ اس بیوی کا ماتم ہے جو آپ کی ہر مجلس میں پہنچتی ہے۔ فاطمہ ہر جگہ پرسہ لینے کے لیے آتی، ہر جگہ پرسہ لینے کے لیے پہنچتی، لیکن آج تو انہی کا ماتم ہے۔ آپ سنیں گے آج کی اس مجلس میں پرسہ لینے کے لیے اگر آئے ہوں گے تو خود آقا حسین آئے ہوں گے۔ آج ہمارے چاہنے والے ہماری اماں پر رونے کے لیے آئے، اور خالی آقا حسین نہیں ہوں گے بلکہ آقا عباس بھی ضرور موجود ہوں گے۔ جب مصائب فاطمہ بیان ہوتے ہوں گے تو یہ شہزادے اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوں گے، واہ اماں ہو کے آوازیں بلند کرتے ہوں گے۔ ہاں رو لیجئے، بڑی مظلومہ بی بی، رسول کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی اور اس پر یہ ظلم، یہ ستم کہ دروازے میں آگ، پہلو پر دروازہ گرایا جا رہا ہے۔ میرے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے جو مصائب کو میں آپ حضرات کے اذان عالی تک پہنچا دوں۔ آپ صرف تصور کیجئے، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا کرے، کیسے برداشت کرے؟ خدا کی قسم برداشت ہونا تعجب نہیں، بلکہ کسی کے مر جانے پر بھی کوئی تعجب نہیں۔ ایسی مصیبتیں گزری ہیں جو نہیں بیان ہو سکتی۔ آپ سنیں گے علی گھر میں تھے، دق الباب کیا، علی باہر آئے، فاطمہ دروازے کے پہلو میں پہنچ گئیں، کہا اس گھر میں ہوں، میرے بچے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم گھر کو جلا دیں گے۔ کہا گھر جلا دو گے؟ میرے بچے حسن و حسین ہیں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ جواب دیا تم سب کو جلا دیں گے۔ خدا لعنت کرے پسر خطاب پر کہ جس نے دروازے میں آگ لگا دی۔ آگ لگ گئی، شعلے بھڑکنے لگے، فاطمہ پہلو میں ہے، آواز دے رہی ارے میرے دروازے کو جلا دیا، ارے میرے دروازے میں آگ لگا دی۔ آپ سنیں گے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے دروازے پر پیر سے حملہ کیا اور دروازہ گرا۔ دروازہ گرا تو دروازے کے نیچے شہزادی آ گئی۔ اب میں کیا بیان کروں، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا ہے، بس دو جملے سن لیجئے کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے تڑپ کے آواز دی ارے میرا محسن، یہ کہا غش کھا کے گر گئیں۔ کچھ دیر کے بعد غشی سے واقع ہوا، تڑپ کے پوچھا علی کہاں گئے؟ فضا نے بتایا کہ علی کے گلے میں رسن باندھ کے لے گئے۔ فاطمہ نے سر پر ردا ڈالی، اسی عالم میں مسجد میں آئی، دیکھا وہ لعنتی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، علی سے سوال بیعت ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر علی تم بیعت نہ کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ شہزادی نے آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کہا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کہا نہیں چھوڑو گی تو پھر نہیں چھوڑو گے تو پھر میں اللہ سے بددعا کروں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد کی دیواریں لرزنے لگی، سب ڈر گئے، ڈر کے کہنے لگے فاطمہ آپ علی کو لے جائیں۔ علی کا ہاتھ پکڑا، یا علی آئیے، ان لوگوں نے آپ کو مجبور سمجھ لیا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجبور نہیں ہیں۔ علی کو ساتھ لیے ہوئے روتی ہوئی اپنے گھر آئی، سامنے بٹھایا، غور سے دیکھا، چہرے پر بھری ہوئی خاک دیکھی اور ادا سے اپنے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ اب جب صاف کر رہی تھی تو گلوئے مبارک پر نظر پڑی، ایک نشان نظر آیا۔ یا علی یہ نشان کیسا ہے؟ کہ ظالموں نے رسن باندھی تھی،
گر کر بے ہوش ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی ایک رسن کا نشان دیکھا تو غش آ گیا۔ ارے کربلا میں اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ظالم کا خنجر چل رہا تھا، حسین کا گلا کٹ رہا تھا۔ رو لیجئے، رونے میں کوئی کمی نہ کیجئے گا، ایک مظلومہ کا ماتم ہے۔ فاطمہ رو رہی ہے، دن ہے تو رو رہی ہے، رات ہے تو رو رہی ہے۔ ایک دن علی جو گھر میں آئے تو آواز دی یا علی میرے قریب آئیے۔ علی قریب آئے، کہ یا علی بیٹھ جائیے، کیا ہوا؟ کہ یا علی آج میرے دنیا سے جانے کا دن ہے۔ کہا فاطمہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ میرے خواب میں دیکھا بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ یا علی میرا حسین اگر روتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یا علی ایک بات آپ سے اور بیان کر دوں، میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے، اس کے پانی کا خیال رکھیے گا۔ علی رونے لگے، تمام وصیتیں فرمائی، علی روتے رہے۔ پھر مولا علی اٹھ کے مسجد میں آ گئے۔ فاطمہ نے اسما کو آواز دی، میں حجرے میں جا رہی ہوں، میرے رونے کی جب تک آواز آتی رہے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں چلی گئی۔ اسی وقت حسنین آئیں گے، فوراً خبر نہ کرنا، پہلے کھانا سامنے لگا دینا، اور اگر اصرار کریں تو بتانا، پہلے نہ بتانا۔ اسما نے رونا شروع کیا۔ فاطمہ حجرے میں گئی، دروازے کو بند کیا، تلاوت شروع ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد تلاوت رکی، اسما نے آواز دی نبی کی بیٹی، کوئی جواب نہ آیا۔ حسنین کی والدہ، کوئی جواب نہ آیا۔ علی کی زوجہ، کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولا، فاطمہ کے جنازے کو دیکھا، قدموں سے لپٹ کے رونا شروع کیا۔ گھر کا دروازہ کھولا، آنکھوں سے آنسو پوچھے، حجرے سے باہر نکلی، حجرے کے دروازے کو بند کیا، سامنے حسنین کو دیکھا، دسترخوان بچھا دیا، اور بچوں کھانا کھا لو۔ حسین نے غور سے دیکھا، اسما ادھر آؤ۔ اسما قریب آئی، تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ شہزادے، میں کنیز۔ اسما کیا میرا کوئی حق ہے؟ آپ کا بے شک مجھ پر حق ہے، آپ شہزادے ہیں، میں کنیز ہوں۔ اسی حق کا واسطہ یہ بتاؤ کہ اماں کہاں ہے؟ تم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا؟ میں اتنا سن رہا تھا، حجرے کی طرف دیکھا، اے شہزادی حسین حق کا واسطہ دے رہے ہیں۔ بس یہ سن رہا تھا کہ حسنین حجرے میں دوڑے، ماں کے جنازے کو دیکھا، روتے ہوئے مسجد میں آئے۔ علی کے بازوؤں سے لپٹ کے بچوں نے رونا شروع کیا۔ علی نے دونوں کو گلے لگا لیا، گھر میں تشریف لائے اور غسل دینا شروع کیا۔ چیخ مار کے روئے۔ بعد میں سلمان کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے ایسا زخم دیکھا کہ جسے دیکھ کے میں برداشت نہ کر سکا۔ ارے ایک زخم دیکھا تو یا علی چیخے مار مار کے رونے لگے۔ ارے ذرا قید خانے میں سید سجاد سے پوچھئے، سکینہ کا پیران علیحدہ کر رہے ہیں، بس تازیانوں سے چھلی گئے۔ غسل دیا جا چکا، جنازہ تیار ہو گیا، کفن بنا دیا گیا، جنازے کو لا کے سینے خانہ میں رکھا۔ آواز دی بچوں آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، کس عالم میں؟ کہ ام کلثوم آگے بڑھی، قدموں سے لپٹ گئی، چیخے مار مار کے روئیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، قدموں سے لپٹ کے روئیں۔ امام حسن آگے بڑھے، اپنے سر کو ماں کے قدموں پر رکھ دیا۔ حسین نظر نہیں آئے۔ جب حسین نظر نہیں آئے تو ایک مرتبہ مولا علی نے سب طرف دیکھا تو دیکھا ایک گوشے میں حسین گڑے رو رہے ہیں۔ اب جو حسین کو روتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ بڑھائے، ہاتھوں کے درمیان حسین کے چہرے کو لیا، چہرہ اپنے چہرے کی طرف کیا۔ اب جو دیکھا تو دیکھا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ کہ میرے لال یہاں کھڑے رو رہے ہو،
کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ عجیب جملہ کہا۔ فرماتے ہیں آقا حسین کہ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اماں سے کچھ بات کر لیں۔ کہا میرے لال تم بات کرو، خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حسین کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے دیکھتے آواز دی اماں اماں۔ جب مریم اس دنیا سے گئی تو عیسیٰ کو گلے لگایا۔ اماں مریم سے آپ مرتبے میں کم نہیں ہیں، کیا حسین کو گلے نہیں لگائیں گی؟ اماں حسین کو آواز دو، جب تک حسین کو نہ پکارو گی حسین نہیں آئے گا۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ جنازے سے آواز آئی، آ میرے حسین آ۔ یہ ماں انتظار کر رہی ہے، آ میرے حسین آ، یہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے آواز دی، اماں ایسے تو نہیں بلاتی تھیں، اماں جب بلاتی تھی تو آغوش پھیلاتی تھی، اماں جب تک آغوش پھیلا کے نہ بلاؤ گی حسین قریب نہ آئے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جنازے میں حرکت ہوئی، بند کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے، آ میرے لال حسین آ، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے، اپنے آپ کو فاطمہ کے اوپر گرا دیا، آواز دی اماں آج ہم آ گئے، 61 ہجری میں تم چلی آنا۔ یہی وجہ تھی جب خمر کا خنجر چل رہا تھا تو ایک ماں کے تڑپنے کی آواز تھی، اے شمر میرا بچہ پیاسا ہے، میرے بچے کو ذبح نہ کر، واہ حسینہ واہ علیہ۔